اب تیسرا حکم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ تو دن ہی نہیں گزرتا ہوگا شاید ہمارا جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں غیبت ہے کیا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں، غور سے سنیں، تمہارا اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یعنی اس کا ایسا ذکر کرنا، اس کی کچھ ایسی بات کرنا جب اس کو پتہ چلے تو اس کو وہ بات پسند نہ آئے، وہ ناپسند کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں واقعی ہو، وہ خرابی واقعی اس میں موجود ہو جو میں نے بیان کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ خرابی موجود ہے جو تم نے بیان کی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس پہ بہتان لگایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی روایت کیا گیا اور دوسری احادیث میں بھی ہے۔ تو غیبت کیا ہے کہ جو اس میں ہے وہ برائی، وہ چیز اس میں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کسی اور کو جا کے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جب اس کو اس بات کا پتہ چلے تو اس کو پسند نہ ہو یہ بات، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر سرے سے وہ بات اس میں ہے ہی نہیں اور جا کے دوسروں کو بتا رہے، پھر یہ تو بہتان ہے، بہتان لگانا ہے یہ کسی پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا تاکہ ہم اس چیز سے کراہت محسوس کریں اور اس چیز سے رک جائیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی بھی کون سا؟ مرا ہوا بھائی۔ اور بہنوں کی جان ہوتا ہے بھائی، بھائی کو ذرا تکلیف میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بھائی جو مردہ ہو، اس مردے بھائی کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر مزے لے کر کھانا کوئی پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس چیز سے کراہت آئے گی، تم اس کے گوشت کو کھانے سے نفرت کرو گے، تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ تو جس طرح تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح اس غیبت سے بھی نفرت کرو، اس کا بھی انجام اتنا زیادہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک زبان کی ایک بول، زبان سے جو ایک غیبت کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے کوئی بات کر دیتے ہیں، یا سوچے سمجھے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس ایک زبان کی غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن سارے جسم کو اس کا گناہ کا جو اثرات ہے وہ بھگتنا ہوگا، اس کا انجام سارے جسم کو بھگتنا ہوگا۔ تو انسان کو بہت احتیاط سے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے، جو پچھلے ہم نے لیسن میں سیکھا تھا، اگر خیر ہے تو کہے ورنہ پھر خاموش ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا، دیکھیں یہ جو 3 احکامات یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ہاں ایک شخص کے لیے آسان ہے، اور وہ کون کر سکتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی سیدھا رکھ سکتا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے ترمذی میں، مسلمان سارے کا سارا، اس کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر، اپنے سے کمتر سمجھے۔ حرام فرمایا کہ اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے۔ الحمدللہ کوئی کسی کا مال جا کے لوٹ کر نہیں لے کر آتا ہے، پتہ ہے کہ یہ مال حرام ہے، کسی کو جا کے قتل بھی نہیں کرتا کیونکہ پتہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ان کی عزتیں بھی حرام ہیں، ان کی عزتوں کو ہر جگہ اچھال نہیں سکتے۔ اب وہ بیچارہ، وہ انسان کسی محفل میں خود تو موجود ہوتا نہیں ہے، اب سب مل کے اس کے بارے میں غیبتیں شروع کر دیتے ہیں،
کوئی اس بیچارے کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایز اے مومن ہمیں چاہیے کہ جب کسی بھی محفل میں اگر کسی ایک مومن جو وہاں پر موجود نہیں ہے اس کی برائی چل رہی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ وہ خود بیچارہ وہاں پر ہے نہیں اپنی صفائی دینے کے لیے، تو میں اپنے اس مومن بھائی اور بہن کو میں ڈیفینڈ کروں گی، میں کھڑی رہوں گی اور میں اس کو وہاں پر اس کی صفائی دوں گی، یعنی اس کی برائی کرنے سے لوگوں کو روکوں گی۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی محفلیں جہاں پر زیادہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ غیبتیں چلتی ہیں تو ایسی محفلوں سے دور رہیں۔ اکثر محفلوں میں یہی ہوتا ہے، ایک 4-5 بیٹھیں گی، اس 4-5 میں سے جب ایک اٹھ کر جاتا ہے نا تو وہ 4 جو ایک اٹھ کر گیا تھا اس کے بارے میں غیبت شروع کرتی ہیں۔ اب یہ چاروں باتیں کریں گی، وہ چاروں میں سے جب ایک اٹھ کر چلی جاتی ہے، اب یہ جو 3 بچی ہیں تو وہ جو چھوڑ کر گئی ہے محفل اس کے بارے میں غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی محفلیں جہاں پر بہت زیادہ غیبتیں ہوتی ہیں تو ان ایسی محفلوں سے دور رہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا واتقوا اللہ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہمیں ان برائیوں سے روک سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم سے یہ پہلے ہو چکا ہے، اگر تم پہلے کسی کی تجسس کرتے رہے ہیں، غیبت کرتے رہے ہیں یا بدگمانیاں تم نے پالی ہوئی تھی، تو اب کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، باز آ جاؤ وہ چیزوں سے، اور پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ پھر ایسے نہیں کروں گی، اور گلٹی فیل کریں، ندامت فیل کریں کہ یہ جو میں نے کیا تھا نا بہت برا اور غلط کیا تھا، آئندہ نہیں کروں گی۔ اور پھر اسی مجلس میں، جس مجلس میں آپ نے جس کی غیبت کی تھی، اب اسی مجلس میں انہی لوگوں کے سامنے اس شخص کی پھر اب آپ تعریف کریں، یہ کفارہ ہوگا۔ اگر کسی کی غیبت ہم نے کی ہے، اگر اپنے پاسٹ میں، ماضی میں ہم نے بہت سارے لوگوں کی غیبت کی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ تو پہلی بات، اگر وہ انسان کو نہیں پتہ کہ آپ نے اس کی غیبت کی تھی تو اب آپ کیا کریں؟ اس شخص کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی محفل میں انہی لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ اگر اس شخص کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، تو ایسی حالات میں پھر اس سے بھی معافی مانگے۔ لیکن اگر کوئی انسان کو نہیں پتہ کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو اب آپ جا کے اس سے معافی مانگیں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ معلوم ہونے کے بعد، جاننے کے بعد اور زیادہ ناراض ہو جائے، نا اتفاقیاں بڑھ جائے۔ تو اگر اس کو نہیں پتہ آپ نے غیبت کی ہے تو چپ رہے، اس کو جا کے نہ بتائیں، لیکن ندامت، گلٹی فیل کریں، اس کے لیے استغفار کریں، اس کی تعریف کریں، اور ایسی محفلوں سے بھی دور رہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گی وہ کون سے کنڈیشنز یا حالات ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہے۔ کچھ ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر اللہ یعنی دین میں ہمیں گنجائش دی گئی ہے کہ وہاں ہم غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں یہ بڑی بڑی جو 3 اخلاقی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔